بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد و آل محمد۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان نوید مہروی اور آپ دیکھ رہے ہیں المحمدیز۔ جب ہمیں کسی دور میں اچھائی کرنے والے نظر آتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ برائی کرنے والوں کی کثیر تعداد بھی موجود ہوتی ہے۔ اس دنیا میں جتنے بھی مذاہب موجود ہیں، ان سب میں جہاں ہمیں اچھائی و بھلائی کا پیغام دیتے گروہ نظر آتے ہیں، تو وہیں اپنے مذہب سے سرکشی اختیار کیے ہوئے گروہ بھی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ کچھ تو ایسے بھی عناصر موجود ہوتے ہیں جو کہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، وہ برائی کو تو برا تسلیم ہی نہیں کرتے۔ جب کسی بھی مذہب میں کوئی گنہگار حراست میں لیا جاتا ہے تو اس کے جرم سے نفرت کی جاتی ہے، نہ کہ اس کی ذات سے۔ نفرت صرف جرم سے کی جاتی ہے، نہ کہ انسانیت سے، اور مجرم کی ذات تو انسانی حقوق کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ سزا آپ کے نفس و انا، آپ کی میں، آپ کی سرکشی کو زیر کرنے کے لیے ہی تو دی جاتی ہے، تاکہ مجرم اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کرے، نہ کہ اس کے ساتھ کسی قاضی اور جج کی ذاتی رنجش پائی جاتی ہے۔ اہل کتاب میں ایک ایسا مذہب جو چند ہی صدیوں میں دنیا بھر میں اربوں کی تعداد میں ماننے والوں کا سب سے بڑا مذہب، یعنی کہ اسلام۔ جب سے اسلام وجود میں آیا، چند شرپسند عناصر اپنی سازشوں کی مدد سے اسلام کو زر پہنچانے کی کوشش میں ہر سو ہر پل لگے رہتے ہیں۔ اس کے دفاع میں اہل اسلام کے مجاہد میدان میں پہرا دینے کے لیے آ جاتے ہیں۔ جب سے اسلام وجود میں آیا، 1400 سال سے لے کر اب تک یہ مجاہدین اسلام شیروں کی طرح میدان میں آتے ہیں، اپنی آخری سانس، اپنے آخری خون کے قطرے تک بھرپور دفاع کرتے ہیں، جو کہ تاریخ میں قابل رشک ہے۔ حالانکہ میرے حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک تلواروں کے ساتھ میدان میں اپنے جان بازوں کے ساتھ ساتھ رہے اور کفار کو اپنی سازشوں سمیت جہنم واصل کرتے رہے۔ دور حاضر میں بھی چند شرپسند عناصر اپنی سازشوں کے چند تنکے جوڑ کر ایک آشیانہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن میں انہیں بتانا چاہتا ہوں، جب طوفان آتا ہے، سنگ محل کی بنیادیں بھی ہل جاتی ہیں۔ ہر روز سننے اور دیکھنے میں آ رہا ہوتا ہے کہ کبھی کسی ملک میں تو کبھی کسی ملک میں میرے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نشانہ بنا کر اپنے اسلام کے بارے میں نفرت و حسد کی بھڑاس نکالتے چند بدبخت چہرے منظر عام پر نظر آتے ہیں، لیکن ان کے اس عمل سے عاشقان مصطفیٰ، جن کے دل و جان میں محبت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سمندر موجود ہیں، ان کو اس عمل سے بے حد تکلیف ہوتی ہے، اور یہ پھر لعنتی چہرے منتظر ہوتے ہیں کہ عاشقان مصطفیٰ کے شدید رد عمل کو ہی ہتھیار بنا کر اسلام کو ایک دہشت گرد مذہب قرار دینے کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں۔ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی علاقے میں چھپے بیٹھے ہوں، جب فرعون آتا ہے تو اسی دور میں موسیٰ بھی موجود ہوتا ہے۔ آخر میں بس اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ غم نہ کر، اسلام اپنی پاور رکھتا ہے۔